بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 372 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے، کبائر ما تنہون عنہ، ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر، تو ہم دور کر دیں گے عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریما، عزت کی جگہ میں۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے والوں کو دو انعامات دیے جانے کی خوشخبری دی ہے کہ اگر بندہ مومن کبیرہ گناہوں سے بچے گا، بڑے بڑے گناہوں سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر پہلا انعام اور احسان یہ کریں گے کہ اس کی چھوٹی برائیوں کا اللہ تعالیٰ خود کفارہ کر دیں گے۔ یعنی بڑے گناہوں سے پرہیز کرنے والے کے چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی معاف کر دیں گے۔ جیسا کہ احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جس عضو کو دھوتا ہے اس عضو سے متعلق اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ اور خیرات سے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑے گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں چھوٹے گناہوں کی معافی کی خوشخبری اس آیت میں دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دوسرا جو انعام ہے، اس کی جو خوشخبری دی گئی ہے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اس شخص کو جو بڑے گناہوں سے بچتا ہے ہم اسے ایک باعزت جگہ داخل کریں گے، یعنی جنت عطا کریں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ اور دوسرے صغیرہ، یعنی بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی علم ہوا کہ جو شخص اس بات کی ہمت کر لیتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں کو چھوڑ دے اور ان سے بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پروردگار خود ہی معاف کر دے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہوئے وضو کرتا رہے، نماز ادا کرتا رہے، تو محض وضو اور نماز کی وجہ سے اس کے چھوٹے گناہوں کا بھی کفارہ نہیں ہوگا۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ اسی وقت ہوگا جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ کی تعریف کیا ہے؟ کس قسم کے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے؟ آیات قرآنی، احادیث شریفہ اور اسلاف کی اقوال کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن مجید میں جس گناہ پر شرعی حد مقرر کی گئی ہے، یعنی دنیا میں سزا مقرر کی گئی ہے، یا جس گناہ پر لعنت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یا جس گناہ پر دوزخ کی وعید بیان کی گئی ہے، وہ سب کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑے گناہ ہیں۔ مثلا چند کبیرہ گناہ ہیں: شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، قتل کرنا، غیبت کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، سود کا مال کھانا، پاجامہ یا کو ٹخنے سے نیچے پہننا، احسان جتلانا، غرور کرنا، یہ وہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔